مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے برادرش زکوٰۃ داد، دیکھیے یہ ایک جملہ رہ گیا تھا جس کا تعلق کل والے سبق سے ہے۔ برادرش زکوٰۃ داد، برادر کا معنی آتا ہے بھائی اور شین کا معنی آتا ہے اس کا، تو برادرش یعنی اس کے بھائی نے، زکوٰۃ کا معنی زکوٰۃ اور داد کا معنی دی، برادرش زکوٰۃ داد اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی۔ اب دیکھیے آگے گفت، یہ گفت جو ہے آپ تسہیل کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ ماضی مطلق کے صیغے ہیں، گفت گفتند، جیسے کہ تسہیل کے اندر آپ نے ماضی مطلق کی گردان میں پڑھا ہوگا پرورد، پروردند، پروردی، پروردیت، پروردم، پروردیم۔ اسی طریقے سے یہاں پر گفتن مصدر سے ماضی مطلق کے صیغے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے گفت، تو گفت کا معنی ہے اس نے کہا، پھر ہے گفتند، تو گفتند کا معنی ہے انہوں نے کہا، اور گفتی، گفتی کا معنی ہے تو نے کہا، پھر ہے گفتید، اور گفتید کا معنی ہے یعنی تم سب نے کہا، پھر ہے گفتم، گفتم کا معنی آتا ہے میں نے کہا، پھر ہے گفتیم، اس کا معنی آتا ہے ہم سب نے کہا۔ دیکھیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ ماضی مطلق کے صیغے آئے، جو 6 صیغے ہیں، ہر صیغے کے ساتھ ماضی مطلق کی علامت لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی پتہ چل رہا ہے کہ مثال کے طور پر گفت یہ واحد غائب کا صیغہ ہے تو اس کا ترجمہ ہوا اس نے کہا، پھر اسی طریقے سے گفتند یہ جمع غائب کا مطلب اس صیغے کے آخر میں جو نون دال علامت ہے، گفت کے آگے جو نون دال علامت ہے یہ جمع غائب کی علامت ہے، تو اسی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوا انہوں نے کہا۔ پھر ہے گفتی، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اور گفت کے آخر میں جو یا ہے یہ واحد حاضر کی علامت ہے، اور واحد حاضر کی علامت ہونے ہی کی وجہ سے گفتی کا معنی لگا تو نے کہا۔ پھر گفتید، اس کے اندر یا دال علامت ہے، اور یا دال جو ہے یہ جمع حاضر کی علامت ہے، تو اسی وجہ سے اس کا معنی ہوا تھا گفتید تم سب نے کہا۔ ایسی گفتم میں میم یہ واحد متکلم کی علامت ہے، اور یہ گفتم یہ واحد متکلم ہی کا صیغہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا معنی ہوا تھا گفتم میں نے کہا۔ اور گفتیم، اس کے اندر یا میم یہ جمع متکلم کی علامت ہے، اور یہ صیغہ بھی جمع متکلم ہی کا ہے، تو گفتیم اس کا معنی ہوگا ہم سب نے کہا۔ دیکھیے اب یہاں پر سب میں علامت لگا دی گئی ہے، اور اب اس کی ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ میں ضمیر نکال کر بھی دکھا رہے ہیں، یعنی کون سے صیغے کے ساتھ میں کون سی ضمیر نکلے گی۔ دیکھیے سب سے پہلے او گفت، او گفت کا معنی ہے اس نے کہا، پھر ہے آہا گفتند، ان سب نے کہا۔ دیکھیے معنی وہی ہے جو ابھی گزرا، بس فرق اتنا ہے کہ اس کے اندر ضمیر کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ پھر ہے تو گفتی، تو تو گفتی کا معنی آتا ہے تو نے کہا۔ پھر ہے شما گفتید، شما گفتید کا معنی ہے تم سب نے کہا۔ پھر ہے من گفتم، اور من گفتم کا معنی ہے میں نے کہا۔ پھر ہے ما گفتیم، اور ما گفتیم کا معنی ہے ہم سب نے کہا۔ دیکھیے اب ان جملوں میں ضمیر نکال کر دکھا دی گئی ہے کہ واحد حاضر کا جو صیغہ وہ یا واحد حاضر جمع حاضر، یا واحد غائب جمع غائب، واحد متکلم یا جمع متکلم، یہ جو بھی صیغے ہیں ان کے اندر کون کون سی ضمیر نکلتی ہے اور معنی کس طریقے پر لگتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، احمد وضو کرد،
احمد کا معنی احمد ہی یہ نام ہے، وضو کا معنی یعنی جو وضو کرتے ہیں وہی ہے، اور کرد کا معنی آتا ہے کیا۔ احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا۔ پھر ہے مردمہ نماز کردند، مردمہ کا معنی آتا ہے یعنی بہت سے لوگ، اور نماز کا معنی نماز، اور کردند کا معنی آتا ہے ادا کرنا۔ مردمہ نماز کردند، لوگوں نے نماز ادا کی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھی۔ پھر ہے تو کار کردی، تو کا معنی تو ہی ہے، اور کار کا معنی آتا ہے کام، اور کردی کا معنی آتا ہے، یہ کردن مصدر سے یہ ہے واحد حاضر کا صیغہ کردی، ٹھیک ہے۔ تو کار کردی اس کا معنی ہوگا۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں کہ جس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگا ہوا آ جائے گا تو وہاں پر ہم کیا کا معنی الگ سے لگا دیں گے، اگرچہ وہاں پر کیا کے معنی کے لیے کوئی فارسی حرف نہ ہو، لیکن پھر بھی اس سوالیہ نشان کی وجہ سے ہم وہاں پر کیا کا معنی لگا دیں گے۔ تو دیکھیے تو کار کردی اس کا معنی ہوگا کیا تو نے کام کیا۔ تو دیکھیے اگلا والا جو جملہ ہے وہ جواب ہی کے طریقے پر پیش کیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں کر دم میں نے کیا۔ پھر شما سلام کر دیت، دیکھیے اس جملے کے آگے بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی ہم کیا کا معنی الگ سے ہی لگائیں گے۔ شما سلام کر دیت، کیا تم نے سلام کیا۔ کر دیم، دیکھیے اب اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ جواب ہی کے طریقے پر آ رہا ہے، کر دیم ہم نے کیا۔ پھر ہے تو قرآن خواندی، تو کا معنی تو ہی آتا ہے، اور قرآن کا معنی قرآن، اور خواندن مصدر سے ہے یہ خواندی واحد حاضر کا صیغہ پڑھا۔ دیکھیے تو قرآن خواندی، کیا تو نے قرآن پڑھا۔ تو دیکھیے اس جملے کے آخر میں بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، تو اب بار بار بتانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ جب کیا کا معنی لگایا جائے کہ ہاں اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے کیا کا معنی بھی لگ رہا ہے۔ تو قرآن خواندی، کیا تو نے قرآن پڑھا۔ خواندم میں نے پڑھا۔ پھر شما نماز خواندیت، کیا تم نے نماز پڑھی۔ تو پھر خواندیم ہم نے پڑھی۔ دیکھیے جب ترجمہ کیا جائے تو آپ جو صیغے آ رہے ہیں ان کی علامت پر غور کریں کہ اس صیغے کے آخر میں کون سی علامت آ رہی ہے، اور علامتی ہی کے اعتبار سے آپ اس جملے کا ترجمہ کریں، اس فعل کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس سے پورے جملے کا ترجمہ کیا جائے گا۔ دیکھیے زنان سورہ یاسین خواندند، زنان سورہ یاسین خواندند۔ عورتوں نے، دیکھو زنان یہ زن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو زنان یعنی عورتوں نے، سورہ یاسین یعنی سورہ یاسین، خواندند پڑھی، یعنی عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ پھر ہے احمد نامہ ام خواند، احمد کا معنی احمد، اور نامہ کا معنی آتا ہے خط، اور ام کا معنی میرا، تو ہے اس کا معنی ہوگا احمد نامہ ام، احمد نے میرا خط خواند پڑھا، ٹھیک ہے، احمد نامہ ام خواند، احمد نے میرا خط پڑھا۔ دیکھیے اب آگے دیکھیے، یہ چند حروف اور ان سے فقرے، دیکھیے پہلے حروف بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان حروفوں کے جملے بیان کریں گے۔ دیکھیے یہ حروف جو ہے یہ حرفی کی جمع ہے، اور حرف اس کو بولتے ہیں کہ جس کا معنی یعنی جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، یا یہ کہہ دو کہ جب تک حرف کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ نہ ملایا جائے وہ اپنا معنی نہیں بتاتا ہے۔ جیسے کہ با کا معنی آتا ہے ساتھ، تو کوئی معنی نہیں ہے، تو پہلے یہ حروف اور ان کے معنی بتائیں گے، پھر اس کے بعد ان حروفوں کو جملے کے ساتھ، یا یہ کہہ دو کہ دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر اس کا معنی بتائیں گے کہ اس کا معنی کس جگہ پر کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے آپ ان حروفوں کے معنی دیکھ لیجئے۔ دیکھیے با، تو با کا معنی آتا ہے ساتھ، اور اس با کا معنی سے بھی آتا ہے۔
پھر ہے آگے بے، تو اس بے کا معنی ساتھ بھی آتا ہے اور کو بھی آتا ہے اور سے بھی آتا ہے، یعنی اس کے 3 معنی آتے ہیں، ساتھ بھی اور کو بھی اور سے بھی۔ پھر ہے آگے بر، تو بر کا معنی پر بھی آتا ہے اور اوپر یہ بھی آتا ہے، 2 معنی آتے ہیں بر کے، پر اور اوپر۔ پھر ہے آگے در، تو در کا معنی آتا ہے میں۔ پھر ہے از، تو از کا معنی آتا ہے سے۔ پھر ہے تا، تو تا کا معنی آتا ہے تک۔ پھر ہے را، تو را کا معنی آتا ہے کو۔ پھر ہے کے، تو کہ کا معنی آتا ہے کون۔ پھر ہے چے، چے کا معنی آتا ہے کیا۔ پھر ہے چرا، تو چرا کا معنی آتا ہے کیوں، اور ایک معنی اس کا اور آتا ہے کس لیے۔ پھر ہے آگے چیست، تو چیست کا معنی آتا ہے کیا ہے۔ پھر ہے بلے، بلے کا معنی آتا ہے ہاں۔ پھر ہے چوں، تو چوں کے بھی 2 معنی آتے ہیں، ایک آتا ہے جب اور ایک معنی آتا ہے چوں کا جیسے۔ تو دیکھیے یہ ان حروف کے معنی ہوئے، اور آپ کو بتایا کہ یہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی جب تک ان حروفوں کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملایا نہ جائے تب تک یہ اپنا معنی صحیح طریقے سے نہیں بتاتے ہیں کہ اس کے معنی سے مراد کیا ہے۔ ارے ہم نے کہا با معنی سے، تو سے کہہ کر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جب تک ہم اس کو کسی لفظ کے ساتھ ملائیں گے نہیں تو یہ اپنے معنی کو ٹھیک طریقے سے واضح نہیں کریں گے۔ دیکھیے اب ہم دوسرے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں، پہلے با کو ملائیں گے، با من، تو با کا معنی یہ بتایا تھا ساتھ، اور من کا معنی آتا ہے میرے، تو با من کا معنی ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، با من میرے ساتھ۔ اب اس با کا معنی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کو من کے ساتھ ملایا تو با من میرے ساتھ۔ پھر ہے با آہا، تو با کا معنی بتایا تھا کہ اس کا معنی بھی ساتھ آتا ہے، سے بھی آتا ہے اور کو بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ٹھیک بیٹھے گا وہی معنی لگایا جائے گا۔ تو با آہا ان سب کے ساتھ۔ پھر ہے در خانہ، تو در کا معنی میں اور خانہ کا معنی آتا ہے گھر، تو معنی ہوگا در خانہ گھر میں۔ پھر ہے آگے بر سر، تو بر کا معنی آتا ہے پر اور سر کا معنی سر ہی ہے، تو بر سر سر پر۔ دیکھیے جب ان جملوں کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو پہلے آخر والے لفظ کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد میں شروع والے کا ترجمہ کریں گے، جیسے کہ بر سر، اس کا معنی ہوگا سر پر۔ پھر ہے او را، تو او معنی آتا ہے اس اور را معنی آتا ہے کو، تو او را کا معنی ہوگا اس کو۔ پھر ہے از صبح تا شام، تو از کا معنی سے، صبح معنی صبح، تو معنی ہے از صبح صبح سے، تا کا معنی تک اور شام کا معنی شام، تو تا شام کا معنی ہوگا شام تک۔ تو دیکھیے از صبح تا شام پورے کا معنی ہوگا صبح سے شام تک۔ پھر ہے نام شما چیست، نام شما تمہارا نام، چیست، چیست کا معنی ابھی بتایا تھا آپ کو کیا ہے، تو نام شما چیست اس پورے کا معنی ہوگا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی سوالی نشان آ گیا، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں پر بھی سوالی نشان لگا ہوا آئے تو وہاں پر ہم کیا کا معنی الگ سے ہی لگا لیں گے۔ تو نام شما چیز تمہارا نام کیا ہے، تو اس جملے کے اندر چے استعمال کیا گیا ہے، چیز کا معنی ہے کیا ہے، تو ہم اب الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پر فارسی میں کیا کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہ ہو تو وہاں پر ہم الگ سے بھی کیا لگائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر نام شما چیز تو تمہارا نام کیا ہے، تو جواب دیا جا رہا احمد، احمد۔ پھر برادر من چے گفت، برادر من میرے بھائی نے، چے گفت کیا کہا، ٹھیک ہے، برادر من چے گفت میرے بھائی نے کیا کہا۔ پھر ہے کلمہ خواند، کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے،
خواندن مصدر کیا تھا؟ پڑھنا، تو کلمہ خواند، کلمہ پڑھا۔ پھر ہے محمود کتاب خواندہ بکے داد۔ محمود کا معنی محمود، کتاب کا معنی کتاب ہی ہے، اور خواندہ کا معنی آتا ہے پڑھ کر، بکے کا معنی آتا ہے کس کو، داد کا معنی ہے دی۔ تو محمود کتاب خواندہ بکے داد، محمود نے کتاب پڑھ کر کس کو دی۔ پھر آگے مردم زکوٰۃ دادند، لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ دیکھیے یہاں پر بھی سوالی نشان آ گیا، تو اب ہم اس میں کیا کا معنی الگ سے لگائیں گے۔ مردم زکوٰۃ دادند، کیا لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی؟ تو اس کا جواب دیا بلے دادند، تو بلے کا معنی ہاں اور دادند کا معنی ہے دی، ٹھیک ہے۔ تو مردم زکوٰۃ دادند، کیا لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی؟ تو جواب دیا بلے دادند، ہاں ادا کی، یا یہ کہہ دو کہ ہاں دی۔ پھر برادرم راچے دادی، برادرم را میرے بھائی کو، چے معنی کیا، دادی تو نے دیا، تو اس کا معنی ہوگا کہ برادرم راچے دادی، تو نے میرے بھائی کو کیا دیا۔ برادرم راچے دادی، میرے بھائی کو تو نے کیا دیا۔ پھر دواتم باؤ چرا دادید، دواتم میری دوات، باؤ اس کو، چرا معنی کیوں، دادید تم نے دی، تو دواتم باؤ چرا دادید، میری دوات تم نے اس کو کیوں دی۔ پھر اسب چابک از دست خود دادم، اسب چابک چلاں گھوڑا، از دست خود اپنے ہاتھ سے، دادم میں نے دیا، تو پورے کا معنی ہوگا اسب چابک از دست خود دادم، میں نے چلاں گھوڑا اپنے ہاتھ سے دیا۔ پھر ہے نامہ شما برادر خود دادیم، نامہ شما تمہارا خط، برادر خود اپنے بھائی کو، دادیم ہم نے دیا، ٹھیک ہے۔ نامہ شما برادر خود دادیم، تمہارا خط اپنے بھائی کو ہم نے دیا۔ اب دیکھیے کچھ اور مصدروں کے ماضی مطلق۔ دیکھیے جس طریقے سے آپ نے ابھی گفت مصدر سے ماضی مطلق کے صیغے پڑھے، اسی طریقے سے اب کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق کے صیغے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے نوشت، نوشت کا معنی ہے اس نے لکھا۔ پھر ہے نشست، یہ نشستن مصدر سے ہے بیٹھنا، اور اسی سے نشست یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا وہ بیٹھا۔ پھر ہے آمد، یہ آمدن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے آمد، اور اس کا معنی ہوگا آمد وہ آیا۔ پھر ہے رفت، یہ رفتن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے رفت، اس کا معنی ہوگا وہ گیا۔ اور پھر ہے رسید، تو یہ رسیدن مصدر سے ہے، اور اس مصدر رسیدن مصدر کا معنی آتا ہے پہنچنا، تو رسیدن مصدر سے یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے رسید، وہ پہنچا۔ پھر ہے شنید، یہ شنیدن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے شنید، یعنی اس نے سنا۔ پھر ہے شد، اور یہ شدن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے شد، یعنی وہ ہوا۔ پھر ہے بود، یہ بودن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے بود، وہ تھا۔ پھر ہے گرفت، یہ گرفتن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے گرفت، اس نے پکڑا۔ پھر ہے زد، یہ زدن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے زد، اس نے مارا۔ پھر ہے دید، یہ دیدن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے دید، اس نے دیکھا۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ صدق اللہ العظیم۔